مجھے مدینہ آنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، غاروں میں چھپنا پڑا، جب وہ رسول یہ سنیں گے، وہ دین جس کو پہنچانے کے لیے میرے حمزہ چچا کے ٹکڑے ہوئے، وہ دین جس کو پہنچانے کے لیے ظلم و ستم کی ساری چکیے میرے صحابہ پہ چلی، بلال کو ریت میں لٹایا گیا، اس دین کو بدل ڈالا، اس میں بدعات کا اضافہ کیا، اپنی طرف سے چیزیں داخل کی، وہ رحمتوں بھرے نبی پکار اٹھیں گے، آج ان ظالموں کو جنہوں نے دین میں نئے کام جاری کیے میری آنکھوں سے دور کر دو۔ بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری خواہش تھی میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، میری خواہش تھی۔ بخاری و مسلم کی روایت سنائیے ان کو جو کہتے ہیں کہ یہ بڑے گستاخ ہیں، کہتے ہیں نبی بھائی کے درجے کے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، میری خواہش تھی کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا نہیں، تم میرے اصحاب ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو اب تک نہیں آئے، تمہارے بعد آنے والے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کی امت کے جو افراد ابھی تک آپ نے نہیں دیکھے، پیدا نہیں ہوئے، قیامت کے دن ان کو آپ کیسے پہچانو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حد سیاہ اور کالے گھوڑوں کے درمیان اگر کسی کا چمکدار ماتھے والا اور سفید پاؤں والا گھوڑا کھڑا ہو، کیا وہ اس کو پہچاننے میں پریشان ہوگا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی۔ کہا بالکل اسی طرح میری امت جب حشر کے میدان میں اٹھائی جائے گی، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے چہرے، ان کی کوہنیے، جہاں تک ان کا وضو کا پانی پہنچتا تھا، یہ چمک رہے ہوں گے، اور اس چمک کو دیکھ کر میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ قیامت کے دن سنیے اللہ کے نبی کی حدیث کو، قیامت کے دن امت میرے حوض میں آ رہی ہوگی، کچھ لوگ میرے حوض کی طرف آئیں گے، ان کو دھتکار دیا جائے گا جیسے پرائے اونٹ کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا سنو، یہ کیا بات ہے؟ یہ تو میری امت ہے، اس کو آنے دو، میرے حوض پہ آنے دو۔ مجھے جواب ملے گا نہیں ہے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں اضافے کیے، بدعات کو داخل کیا، نئے نئے کام کو اسلام کے نام پہ جاری کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے دین کو تبدیل کر ڈالا۔ نبی فرمائیں گے ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا۔ بخاری و مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن میں حوض کوثر پر ہوں گا، ایک جماعت نمودار ہوگی، میرے حوض کی طرف آئے گی، میں ان کو پہچان لوں گا، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، اس وجہ سے وضو کے آثار کی وجہ سے میں ان کو جان لوں گا، پہچان لوں گا۔ پھر ایک آدمی نمودار ہوگا، درمیان میں سے ایک آدمی نکلے گا اور اس جماعت سے کہے گا ادھر آؤ، میرے پیچھے آؤ۔ میں کہوں گا کہاں؟ میری امت کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اس گروہ کو کہاں لے جا رہا ہے؟ وہ آدمی جواب دے گا اللہ کی قسم میں ان کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہوں۔ یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ نماز پڑھنے والے، یہ وضو کرنے والے، یہ تہجد پڑھنے والے، وہ نبی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کہے گا ادھر میرے پیچھے آؤ، نبی پوچھیں گے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا جہنم کی طرف۔ میں کہوں گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کہوں گا کیوں؟ کیا معاملہ ہے؟ ان کو جہنم کی طرف کیوں لے جا رہا ہے؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے دین سے پھر گئے، جنہوں نے آپ کے دین میں اضافے کیے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری جماعت نمودار ہوگی، اس جماعت کے بارے میں بھی آپ وہی بات کہیں گے جو پہلی جماعت کے بارے میں کہا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا نجات پانے والوں کی تعداد گم شدہ اونٹوں کی طرح بہت کم ہوگی۔ غور کیجئے ان حدیثوں پر، اور بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، صحیح ترین کتابوں کی صحیح ترین روایات۔ کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے جن کو نبی کے حوض پہ نہیں آنے دیا جائے گا۔ کیوں؟
انہوں نے اللہ کے دین میں اپنی طرف سے بہت سے اضافے کیے. کیا ہم ان بدنصیبوں میں شامل تو نہیں جو اعمال تو اللہ کے دین کے نام پہ کر رہے, محنتیں تو دین اسلام کے نام پہ, لیکن ہمارے عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں. اور جب یہ ماجرا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس موقع پر وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اے اللہ میں ان کے اوپر نگران تھا, گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان زندہ تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, اور اے اللہ جب تو نے مجھے موت دے کے اٹھا لیا پھر میرا تو ان سے رشتہ ٹوٹ گیا, پھر تو ان کا نگران تھا, تو ان کا رقیب تھا. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے. غور کیجئے اس حدیث میں کتنے مسئلے واضح ہو گئے. جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے, زندہ ہے, آپ کا لقب شہید, آپ گواہ ہیں, موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے, آپ موجود ہیں, ہر امتی کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں, حاضر و ناظر ہیں, وہ کیا جواب دیں گے صحیح بخاری کی اس حدیث کا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میری امت کے لوگ, میں کہوں گا ان کو آنے دو, میں ان کو حوض کوثر کا پانی پلاتا ہوں, اور جواب میں ان کو روک دیا جائے گا, ان کو بھگا دیا جائے گا, دور کر دیا جائے گا, اور مجھے کہا جائے گا یہ تیرے دین میں اضافہ کرنے والے ہیں. میں وہاں پر وہی کہوں گا, اے اللہ جب تک میں زندہ تھا میں ان پر گواہ تھا, میں ان پر موجود تھا, میں ان کو تیرے دین کی باتیں سمجھاتا تھا, کسی کی غلط بات دیکھتا میں اس کو ٹوکتا اور روکتا تھا, لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا, جب میں فوت ہو گیا, جب میں نے دنیا چھوڑ دی, تو ان کا نگران تھا, تو ان کے حالات کو جانتا تھا, پھر میں ان کا ذمہ دار نہیں. کیا اس دلیل کے بعد بھی کوئی بات رہ گئی کہ اللہ کے نبی موجود ہیں, حاضر و ناظر ہیں, ہر جگہ پر ہیں؟ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ارے تو اپنے گھر میں چراغاں کروانا چاہتا ہے نبی کی آمد سے, اور نبی عائشہ کے حجرے میں ہے, 12 ربیع الاول کا دن ہے, حضرت عائشہ اپنے حبیب کی تکلیف کو دیکھ کر رو رہی ہیں. ان کے گھر میں تو اندھیرے چھا گئے جب اللہ کے نبی کا اٹھا ہوا ہاتھ جو آواز لگا رہا تھا, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی, یہ الفاظ کہتے کہتے عائشہ فرماتی ہے نبی کا ہاتھ نیچے آیا اور میں سمجھ گئی کہ میرے محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. جس دن کے بعد فاطمہ مسکرائی نہیں, فاروق اعظم تلوار لے کر کھڑے ہو گئے, بلال مدینہ چھوڑ گئے. تو کہتا ہے نبی آج بھی زندہ ہیں, ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور چراغاں ہوتا ہے. عائشہ کے گھر میں چراغ کیوں بجھ گئے تھے؟ فاطمہ کیوں روئی تھی نبی کے قریب ہو کر جب نبی نے کہا تھا فاطمہ میری وفات کا وقت آ گیا؟ اور کیوں ہنسی تھی جب یہ کہا تھا فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو آ کر مجھے ملے گی؟ کیوں نہیں کہا اللہ کے نبی آپ تو حاضر ناظر رہو گے, موجود رہو گے, روز ملتی رہوں گی؟ 6 مہینے فاطمہ زندہ رہی اور 6 مہینے تک فاطمہ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. نبی فرما رہے ہیں میں اس وقت وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, جب تک زندہ تھا میں ان کو دین پہنچاتا تھا, ان کو سمجھاتا تھا, غلط باتوں پہ ٹوکتا تھا, اور جب مجھے تو نے اٹھا لیا اس کے بعد میں ذمہ دار نہیں, تو ان کا نگران تھا. بخاری و مسلم میں ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا دیں, عیسائی بنا دیں, مجوسی بنا دیں. یہ ماں باپ ہیں, اپنے بچوں کی لائن جدھر بھی پھیر دیں. اس لیے اگر بلوغت سے پہلے بچپنے کے اندر
کسی مشرک باپ کا بیٹا بھی مر جائے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ یہ پیدا ہونے والا بچہ تو اسلام